ایکچولی یہ جوائننگ کا پروسیس جیسا آپ بھی جانتے ہیں، اب روزمرہ کا ایک مطلب ایک بنا ہوا ہے معاملہ کہ روز لوگ جوائن کرتے ہیں. تو آج جو یہ جوائننگ ہو رہی ہے یہ بچی سے کچھ ہمارے پنچ اور سرپنچ اور کچھ معتبر لوگ جو وہاں ہیں وہ آئے تھے. تو یہ اختر مظفر صاحب جو ہیں ان نے پہلے ہی جوائن کیا ہے، ان کے ساتھ آئے تھے تو ان کو آج جوائن کرنا تھا یہاں. تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے اور اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے. تو اسی سلسلے کی کھڑی تھی. بے شک سوال یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہا کس نے؟ کیا یہ حکومت کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے؟ کیا یہ کسی ذمہ دار آدمی کی طرف سے بیان آیا ہے؟ کیا یہ ایل جی کا بیان ہے؟ کیا یہ فوج کے کسی سربراہ کا بیان ہے؟ کسی ڈی جی پی کا بیان ہے؟ تو اس کی کوئی اہمیت ہو؟ اب راہ چلتے کچھ لوگ بکواس اگر کرتے پھریں تو اس سے قافلے تھوڑے رکتے ہیں. تو ہماری بھی ایک عادت ہے کہ ہم خود ہی کچھ لوگوں کو مانسٹر بنا دیتے ہیں. ہم ان کو وہ سستی شہرت کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو ہم اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنا سیریسلی لیتے ہیں کہ وہ آدمی پھر اس کے بعد اس کی عادت بن جاتی ہے بکواس کرنے کی. تو اس طریقے سے آپ لوگ کپڑے بدلنا شروع کر دیں، فیرن نکالنا شروع کر دیں، دھوتی کھولنا شروع کر دیں. تو اس طرح سے نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق سیاست سے ہے، سیاسی معاملات سے ہے، لا اینڈ آرڈر سے ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس کی کوئی اتنی اہمیت ہے یا اس کو اتنی جتنا ہم اس کو باؤ دے رہے ہیں. کسی آدمی نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا، پھر وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا تو بس ہم نے اسی پہ ہمیں بھی مزہ آ جاتا ہے کچھ تبصرے کرنے میں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس کی اتنی اہمیت. پہلے ہی یہ بات کہہ دی کہ کوئی بھی ہر معاشرے میں پاگل لوگوں کی کمی نہیں ہوتی ہے، ہر معاشرے میں غیر ذمہ دار لوگوں کی کمی نہیں ہوتی ہے. انفارچونیٹلی جب غیر ذمہ دار لوگ، چاہے وہ کشمیر سے ہوں، جموں سے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں، ہر جگہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو فضول باتیں کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان فضول باتوں کی اتنی اہمیت ہے یا کسی کے بکواس کرنے سے کوئی کسی چیز پر کوئی اثر پڑتا ہے. جو چیز سچ ہے وہ سچ ہے، جو چیز روشن آفتاب ہے وہ روشن آفتاب ہے. آپ دیکھیے 1400 سال سے کتنے ہی لوگوں نے آسمان کی طرف تھوکنے کی کوشش کی. تو کیا اسلام پہ یا ہماری جو روایت ہیں ان پر کیا اثر پڑا؟ اب کوئی آسمان پہ تھوکتا ہے تو اپنے منہ پر تھوکتا ہے. دیکھیے دو باتیں، لوگوں کی مشکلات اور ڈی لمیٹیشن دو الگ الگ چیزیں ہیں. ڈی لمیٹیشن ایک ٹوٹل ایک قانونی معاملہ ہے، آئینی معاملہ ہے، باقی چیزیں ہیں. تو ڈی لمیٹیشن کا جیسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ڈی لمیٹیشن اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر ایز اے میٹر آف پرنسپل کسی کو اعتراض نہیں. لیکن ڈی لمیٹیشن کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، جب یہ سارا کچھ ہوگا تو تب کوئی اس پر تبصرہ کرنے کی نوبت آئے گی. اگر ہم پہلے ہی کوئی بات اس پر کہیں تو اچھا نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہیں گے اصولی طور کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہونا چاہیے، اس سے لوگ قبول کرنے چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنی مرضی سے جو کرتے ہیں تو کرتے ہیں. دیکھیے ہر پارٹی کا اپنی ایک سوچ ہے، ہمیں اس بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ انہیں بھی ہمارے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. نیشنل کانفرنس کی قیادت آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے، ان کے 3 ممبران تھے، انہوں نے کیا فیصلہ کیا وہ بہتر جانتے ہیں. شاید وہ اپنے مفاد کو، اپنی پارٹی کے مفاد کو زیادہ بہتر جانتے ہوں، یا انہیں یہ لگتا ہو کہ یہ لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے. تو انہوں نے اگر یہ فیصلہ لیا ہے تو میں اگر کہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں ایک رائے دے سکتا ہوں. لیکن ججمنٹ ان کی زیادہ بیٹر ہے مجھ سے اپنے بارے میں. اسی طرح جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو جب وہ ہمارے بارے میں ججمنٹ، میں نہیں سمجھتا ہوں انہیں حق ہے اس بات کا. ہاں اب اگر وہ صحیح اور غلط پر بات کوئی کرے، اس کے لیے ایک کھلے ماحول میں آمنے سامنے بیٹھ کے بحث کی جا سکتی ہے. میرے خیال میں انہوں نے دیکھیے اس پہ غلام نبی آزاد صاحب کا بھی تبصرہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں جانا چاہیے تھا. آپ کا یاد ہوگا کہ ایک بار این سی اور پی ڈی پی نے الگ الگ فیصلہ کیا کہ ہم پنچایت الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. تو بعد میں دونوں لیڈرشپ نے جو تھی انہوں نے کہا کہ شاید ہم سے چوک ہو.
ہو سکتا ہے کل وہ یہ کہیں چوک ہو گئی، میری ذاتی رائے ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، ان کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، ذاتی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں جانا چاہیے تھا، اور اگر وہاں جا کے آپ کو لگتا کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے یا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ اس وقت میڈیا میں جا سکتے تھے، وڈرا کر سکتے تھے اور اپنا اعتراض بھی وہاں پر آپ رجسٹر کر سکتے تھے. میری ذاتی رائے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں سیاسی حکومت تھی اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب 4 سال سے تو یہاں سیاسی حکومت نہیں ہے. اب گورنر انتظامیہ نے جو بھی صاحب رہے ہوں یا ایڈمنسٹریشن میں کون سے تیر مارے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. پہلے اگر کوئی پرسنٹیج اکاؤنٹیبلٹی کی تھی وہ بالکل نہیں ہے، تو جب اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں تو ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ آج افسر کسی کا فون نہیں اٹھا رہا ہے، افسر کی کوئی لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ضلع کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کسی کو پوچھتی تک نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، یوں ہی بس وہ مطلب ایک ویڈیو کانفرنس تو ہوتی رہتی ہے. تو ڈیولپمنٹ جو نہیں ہو رہی ہے، ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی سیاسی حکومت بنے، جتنی جلدی اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے، اتنا لوگوں کے مفاد ہے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.